یہ مہینہ ذوالقعدہ کے آخری ایام ہیں. ابھی چند ہی دنوں بعد اس سال اسلامی مہینوں میں سے آخری مہینہ جسے ذی الحجہ کہتے ہیں وہ شروع ہونے والا ہے. اب اس کے اندر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہم اپنی زندگی کا اور اپنے اس سال جو گزرنے کے قریب ہے اس کا احتساب کریں. ہمارا سال کیسے گزرا ہے؟ آیا ہم نے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہیں؟ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے ہیں؟ جس طرح سال کے اختتام قریب ہے اسی طریقے سے زندگی کا بھی یہی نظام ہے. ایک دن بندہ پیدا ہوتا ہے اور پھر ایک دن جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، جب فوت ہوتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. یہ بھی انسان کو بتلایا گیا کہ تیری زندگی اتنی مختصر ہے، جتنی اذان ہو اور پھر تکبیر ہو جاتی ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تیری زندگی یہاں اتنی مختصر ہے. نبی دو عالم صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا احتساب کرو، زندگی کا بھی احتساب کرو، اپنے لمحات زندگی کا بھی احتساب کرو، اپنے اعمال کا بھی احتساب کرو، اور جس مقصد کے لیے خالق کائنات نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے اس کا بھی احتساب کرو. کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ وہ مقصد حیات کیا ہے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں انسان ساری کائنات کو تیرے لیے میں نے پیدا کیا ہے، آسمان تیرے لیے بنائے، چاند اور سورج کی روشنیوں کا انتظام تیرے لیے کیا، دریاؤں کی روانیاں تیرے لیے ہیں، لیکن تو کس لیے ہے؟ فرمایا چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سرسبز کھیتیاں ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری غذا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے ہے پر تو ہے خدا کے واسطے. اللہ نے حضرت انسان کو متنبہ کیا کہ دیکھو مجھے صرف تیری عبادت کی ضرورت نہیں، تیری ریاضت کی ضرورت نہیں، میں تمہیں اعزاز بخشنا چاہتا ہوں کہ تجھے میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کو یاد کر رہی ہے. اگر غافل ہے تو انسان ہے. کھیل کود لڑائی جھگڑے جی اللہ کے احکامات کی بغاوت یہ کون کر رہا ہے؟ جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے.